Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا تو امتحان ہمارا۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے حالات حاضرہ کے اوپر چند منٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرما کر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ میرے بھائی، ابتدائے آفرینش سے حق و باطل کا تصادم رہا ہے، حق و باطل کی معرکہ آرائی رہی ہے۔ حق ہمیشہ بے سر و سامانی اور قلت اسباب ہونے کے باوجود کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوتا رہا ہے، لیکن باطل ہمیشہ جاہ و منصب، حکومت و سلطنت کے باوجود مغلوب ہی ہوتا رہا ہے۔ باطل نے ہمیشہ حق کے نفوذ کو بجھانے کی کوششیں کرتا رہا ہے، حق کی طاقت کو مٹانے کے پاس کرنے کی کوششیں کرتا رہا ہے، لیکن باطل خود پاس ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل کو اس دنیا سے ایسے غبار کی طرح اڑایا جس کا میرے بھائیوں آج نام و نشان تک باقی نہیں ہے، یہاں تک کہ نام تک اس کا لینے والا اس دنیا میں آج کوئی موجود نہیں ہے۔ میرا اللہ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے کہ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ
فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، بلکہ ہم یعنی میرا اللہ حق بات کو باطل کے اوپر پھینک مارتا ہے، سو وہ حق بات باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے اور وہ مغلوب ہو کر نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو ہم اور آپ نوح علیہ السلام کا تو نام سنے ہوں گے، اللہ کے چہیتے نبی ہیں، بہت زیادہ محنتیں کیے، 950 سال نوح علیہ السلام دین کی دعوت دینے میں گزار دیے، اپنی قوم کو سمجھانے میں، بحث و مباحثہ کرنے میں، مناظرہ کرنے میں، اس کشمکش میں میرے بھائیو ایک لمبی صدیاں نوح علیہ السلام کی گزر گئی، لیکن ان کی ہٹ دھرم قوم اپنے نبی کے بعد ماننے کے بعد بجائے ان کو تکلیف پہنچانے لگے، پتھر مارتے تھے۔ لیکن میرے بھائی جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، نوح علیہ السلام نے بددعائیں کی تو میرا اللہ کا حکم آن پڑا۔ میرا اللہ کہتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ اے نوح تیرا اللہ کا حکم آ چکا ہے، تیرا اللہ کا فرمان ہے اپنی حفاظت کے لیے تو کشتی تیار کر۔ اے نوح میری ایک بات اور غور سے سن، مخلصین کے علاوہ تو ظالم جابر مشرک کے بارے میں تو مجھ سے سوال تک نہیں کرے گا۔ میرے بھائی نوح علیہ السلام کشتی تیار کرنے میں لگ جاتے ہیں، کشتی کو بناتے، لیکن ان کی بدبخت قوم اور بھی اپنے نبی نوح کا مذاق اڑانے لگی۔ قوم کہتی ہے اے نوح پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، نبی ہونے کا تو دعویٰ کرتا ہے، اے نوح ہمیں بتا تو صحیح تو بڑھئی کب سے بن گیا، تو فرنیچر مین کب سے ہو گیا، تو لکڑی کا کاروبار کب سے شروع کر دیا؟ تو بعض قوم نوح کا کہتی اے نوح ہمیں تو دور دور تک پانی نظر نہیں آتا، ہمیں بتا تو صحیح یہ کشتی پہاڑ پر چلے گی یا اس ریتیلی زمین پر دوڑے گی؟ ہر طرح سے میرے بھائیوں نوح علیہ السلام کا مذاق بنایا گیا۔ لیکن جب میرا اللہ کا حکم آتا ہے، میرا اللہ نے بادلوں کو حکم دیا اے بادل خوب برس، زمین کو حکم دیا اے زمین تو اپنی سینے کو چیڑ کر اندر سے پانی نکال۔ میرے اللہ نے میرے بھائیوں فرشتوں کو حکم دیا، عذاب کے فرشتوں کو تو اپنے کام میں اپنے کام میں لگ جاؤ۔ ہاں میرے بھائی اتنی بارش ہوئی یہاں تک کہ آسمان کے دہانے کھل گئے، زمین سے چشمہ جاری ہو گیا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے اتنا پانی بھرایا، اتنا پانی بھرایا، بڑا بڑا درخت میرے بھائیوں پانی کے اندر دب گیا، پہاڑ دب گیا، نہ پہاڑ نظر آتا نہ کوئی درخت نظر آتا، اگر کچھ نظر آتا تو میرے بھائیوں صرف پانی ہی پانی نظر آتا تھا۔ میرا اللہ نوح سے کہتے ہیں نوح اپنے مخلصین کو لے کر کشتی میں سوار ہو جاؤ اور تیرا اللہ اس ظالم جابر کو آج ہلاک کر کے دکھائے گا۔ ہاں میرے بھائیوں میرے اللہ نے تمام کے تمام باطلوں کو اس دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹا کر دکھا دیا، جس کے بارے میں نوح علیہ السلام نے بد دعائیں کی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اور میرے بھائیو آپ آگے چلیے، قوم عاد کا تذکرہ سنے ہوں گے، ہود علیہ السلام کی قوم جن کو اپنے آپ پر بڑا گھمنڈ تھا، جو آج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ دنیا کے کافر جو آج اپنی طاقتوں پر گھمنڈ کرتے ہیں، اپنے کاریگری پر گھمنڈ کرتے ہیں، اس زمانے کے قوم عاد کو بھی اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، اپنے کاریگری پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اس لیے کہ میرے بھائی قوم عاد اپنی ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش کر بڑی بڑی عمارتیں بنا لیا کرتے تھے، بلڈنگیں بنا لیا کرتے تھے۔ ان کو ایسا لگتا تھا کہ ہماری یہ عمارت
ہماری یہ بلڈنگیں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ انہوں نے اپنے زمانے کے نبی ہود علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دے بیٹھا۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، ہود نے بھی اللہ سے بد دعائیں کی، ان کے اوپر بھی میرے بھائی میرا اللہ کا عذاب آن پڑا۔ سب سے پہلے قحط سالی کا عذاب آیا۔ 7 سال قحط سالی میں قحط سالی ان کے اوپر آئی، بھوکے مرتے تھے، نہ بارش ہوتی نہ کھانے کو کچھ ہوتا۔ ہود علیہ السلام کہتے ہیں میرے بھائی میرا اللہ کا عذاب تمہارے اوپر ہے، سدھر جاؤ۔ لیکن وہ قوم سدھرنے کو تیار نہیں، اپنے زمانے کے نبی کو مارنے کو تیار ہو گئے۔ ہاں میرے بھائی ان کے اوپر بھی میرا اللہ کا عذاب آیا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، قوم عاد کی ہائٹ بہت ہی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ کتابوں کے اندر آتا ہے ان کے قوم عاد کی میکسیمم ہائٹ میں 100 گز ہوا کرتی تھی، جو آج ہم جسے اپنے زمانے میں پستہ قد کہتے ہیں اور پوہڑ زمان میں ٹھنگنا کہتے ہیں، اس زمانے کا پستہ قد کی ہائٹ میرے بھائی 60 گز ہوا کرتی تھی۔ اتنے بڑے بڑے جس کو اپنے طاقت پر ناز تھا، لیکن میرا اللہ کے ایک عذاب آیا، ایک جھٹکے میں ہوا نے، پانی نے، بادل نے ان کو اس دنیا سے ختم کر دیا، زمین میں میرے بھائی بسا دیا۔ اور آپ آگے چلیے، قوم لوط جو اپنے نشے میں مست تھا، اپنے نبی سے لڑائی کیا کرتا تھا، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر مردوں سے میرے بھائی غلط افعال کیا کرتا تھا۔ زمانے کے نبی لوط ان کو سمجھاتے تھے، لیکن وہ بدبخت قوم کا دماغ مست ہو گیا تھا، اپنے نبی کی بات ماننے کے بجائے ان کو نقصان پہنچایا کرتے تھے۔ لیکن جب لوط کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، انہوں نے بھی اللہ سے بد دعائیں کی، میرا اللہ میرے بھائی اس قوم کا بھی تذکرہ قرآن کریم کے اندر فرمایا۔ 14ویں جز کے اندر میرا اللہ کہتا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ میرا اللہ کا عذاب ایسا عذاب، چیخ والی عذاب۔ لوط علیہ السلام جب بد دعائیں کرتے ہیں، میرا اللہ کہتا ہے اے لوط میں تجھے علامت بتاتا ہوں، تیری قوم ہلاک ہونے والی ہے، تو فکر نہ کر، 3 دن کے اندر میں تیری قوم کو ہلاک کر دوں گا۔ علامت یہ ہے جو آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے، پہلا دن میں ان کے چہرے کا کلر سرخ ہو جائے گا، دوسرے دن میں ان کے چہرے کا کلر زرد پڑ جائے گا، اے لوط تیسرا دن میں اس کے چہرے کا کلر سیاہ ہو جائے گا، اس کے بعد میرا عذاب آئے گا۔ کیسا عذاب؟ سخت آواز والی عذاب۔ جب لوط کو میرا اللہ کہتا ہے یہ 3 علامتیں جب لوط اپنی قوم کو میرے بھائی بتاتے، ان کی قوم کو تھوڑا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ جب 3 دن گزر گئے، اس کے بعد پھر لوط کے پاس قوم آتی ہے، اے لوط تو نے تو کہا تھا تیرا اللہ کا عذاب آئے گا، ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ لوط علیہ السلام کہتے ہیں 3 دن تو گزر گیا، میرا اللہ نے کہا تھا سخت آواز والی عذاب آئے گا۔ جب قوم یہ سنتے ہیں تو میرے بھائی تمام کے تمام قوم اپنی بیوی بچوں کو لے کر ایک کنویں کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور ایک بڑی تعداد میں روئی اکٹھا کر کے اپنے کانوں کے اندر ڈال لیتا۔ جب سخت آواز آئے گی تو ہمارے کانوں میں نہیں پڑے گی، ہم ہلاک نہیں ہوں گے، لیکن میرے بھائیوں میرا اللہ جسے اس دنیا سے ہلاک کرنا چاہتا اسے کسی بڑی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کتنے بڑے بڑے ظالم گزرے ہیں۔ فرعون اس چیز سے مرا، ایک لاٹھی کو سمندر پر دریا پر مارنے کی وجہ سے، اس سے بھی بڑا میرے بھائیوں میرا اللہ کا نافرمان گزرا ہے، ایک مچھر سے کسی کو ختم کر دیا۔ اور بھی آپ آگے جب پڑھیں گے کسی کو پتھر سے، کسی کو مٹی سے، میرے اللہ کو ظالم کو مارنے کے لیے، ظالم کو اس دنیا سے ختم کرنے کے لیے کوئی بڑی چیز کی ضرورت میرے اللہ کو میرے بھائیوں نہیں پڑتی۔ وہ سمجھتے ہیں ہم کانوں میں روئی لے لیں گے تو ہمارے کانوں میں آواز تو جائے گی نہیں، تو ہم ہلاک کیسے ہوں گے؟ لیکن میرے بھائی جبریل علیہ السلام صرف ایک چیخ مارتے ہیں
اور تمام کے تمام قوم ہلاک ہو جاتی۔ پھر میں اللہ کا فرشتہ قوم لوط کے بستی کو ہاتھوں پر اٹھا کر پٹک ڈالتے ہیں۔ آج بھی اگر میرے بھائی آپ دیکھنا چاہیں یہ علامتیں آج بھی موجود ہیں۔ اس پانی کا رنگ آج بھی میرے بھائی بدلا ہوا ہے۔ اس پانی کے اندر کوئی بھی چیز اگر داخل ہو جائے تو میرے بھائیو اللہ کی وہ نشانی دیکھ لیتا، اسے کچھ نہیں ہوتا۔ قوم لوط کو میرا اللہ نے، باطل کو میرا اللہ نے بھگایا، میرا اللہ نے مٹایا۔ اس کے بعد اور آپ آگے چلیے، اور بھی بڑے بڑے ظالم جابر گزرے ہیں۔ تمام باطل طاقتوں کو میرا اللہ نے ختم کیا۔ جب فرعون آیا کسی نہ کسی شکل میں تو میرا اللہ نے موسیٰ کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہ تھا۔ اور آپ میرے بھائی ایک اور واقعہ سنتے چلیے، ابرہا نامی شخص کا خانہ کعبہ کو بدبخت ڈھانے آیا تھا۔ میرا اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کوئی بڑی طاقت نہیں لگایا، بلکہ صرف مٹی سے پتھر کے ذریعے اس کو ایسا سبق سکھایا۔ میرے بھائیو رہتی دنیا تک لوگ آج بدبختی کے ساتھ اس کا نام لیتے رہیں گے۔ میرے اللہ نے ابابیل پرندوں کو بھیجا، اس کے چونچ میں چھوٹی چھوٹی پتھر تھا اور مٹی تھی، جس کے بدن کے اوپر یا جس چیز کے اوپر وہ پتھر گرتا میرے بھائیو بندوق سے زیادہ خطرناک اس کا وار تھا۔ ایک طرف سے گھستا دوسرے طرف سے نکل جاتا۔ میرا اللہ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے لوگوں کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم جانتے نہیں ہو تیرا رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، لیکن پھر بھی تم آج مجھے بھولے بیٹھے ہو۔ یہ تھا میرے بھائیو انجام حق کے ساتھ بغاوت کرنے والوں کا، لڑنے والوں کا، جس کو میرا اللہ نے ایسا سبق سکھایا، جس کی گردن ایسا کچل دیا، جس کا آج کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد کا بھی آپ زمانہ دیکھیے، جب ہمارے نبی دین کی دعوت دینا شروع کیے تو کفار و مشرکین کے دماغ میں، کفار و مشرکین کے بدن میرے بھائی آگ بگولا جیسے ہو گیا، پریشان ہو گئے، صحابہ کو پریشان کیا، میرے نبی کو ستایا۔ لیکن جب صحابہ کا بھی، میرے نبی کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، ان کے اوپر بھی میرا اللہ کا عذاب آیا۔ کبھی جنگ بدر کی شکل میں اس کو سبق سکھایا، کبھی جنگ احد میں اس کو منہ کی کھانی پڑی، تو کبھی غزوہ حنین کے اندر کفار و مشرکین کو سبق دیا، یہاں تک کہ اسلام چپے چپے میں پھیل گیا۔ لیکن میرے بھائی پھر بھی بات کسی نہ کسی شکل میں پیدا ہوتا رہا۔ میرا اللہ بھی موسیٰ کو کسی نہ کسی شکل میں میرے بھائی پیدا فرماتے رہے۔ اس کے بعد کا زمانہ دیکھیے، میرے نبی کے بعد کا زمانہ، اللہ کے نبی رخصت ہو گئے، ابو بکر صدیق کا زمانہ ہے، ارتداد کا دور آیا۔ بھولے بھالے مسلمان جو لوگوں کو دیکھا دیکھی مسلمان ہوئے تھے وہ اسلام سے پھرنے لگے۔ ابو بکر صدیق نے اپنا آگے قدم بڑھا کر لوگوں کو سنبھالا۔ اس کے بعد خوارج کا زمانہ آیا، حضرت علی نے سنبھالا۔ اس کے بعد مرزائیت کا، قادیانیت کا زمانہ آیا، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری نے قدم بڑھایا۔ اس کے بعد بدعتیوں کا زمانہ آیا، ہمارے پیران پیر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے قدم بڑھایا، مولانا مظہر الحق نے قدم بڑھایا، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں۔ جب بھی فرعون نے سر ابھارا ہے، میرے اللہ نے موسیٰ کی شکل میں اپنے چہیتے نبی کو پیدا فرماتے رہے۔ صلیبی طاقتوں کا زمانہ آیا، صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے۔ لیکن میرے بھائیوں آج پھر مسلم قوم، مذہب اسلام ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ آج پھر مسلمانوں کو طرح طرح کے مسائل سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ آج باطل طاقتیں میرے بھائیوں ممکن طریقے سے مسلمانوں کو جگہ جگہ پریشان کر رہے ہیں۔ آج پھر مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ ان بدبختوں کو معلوم ہونا چاہیے مذہب اسلام دنیا کے اندر مٹنے نہیں آیا، مٹانے آیا ہے۔ یہ چنگاری ہے
اگر تم اس چنگاری میں ہاتھ لگاؤ گے جل جاؤ گے، تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم خود کمزور پڑ گئے تو ان کفار و مشرکین کو بھی ہمارے اوپر ہاتھ اٹھانے کا موقع مل گیا۔ ہم نے اپنا سب سے بڑی طاقت ملی تشخص کو کھو دیا، اتحاد اتفاق جیسی دولت کو ختم کر دیا، تو بوڑھے بھی جوان ہو گئے۔ ہم نے قرآن کریم سے منہ موڑا تو یہ باطل طاقتیں ہمارے منہ نوچنے لگی۔ ہم نے اللہ سے اپنا رجوع کو توڑا، یہ بزدل اپنے آپ کو شیر سمجھنے لگے ہیں۔ مسلمانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ بشارت میرے اللہ نے کس کے لیے نازل فرمائی ہے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ میرے اللہ نے کس کے لیے خوشخبری سنائی ہے؟ مسلمانوں ہمارے لیے ہی۔ ہم نے سب سے بڑی جو طاقت تھی ہماری اتحاد و اتفاق کی، آج ہم اس کو کھو بیٹھے ہیں، اس کو ہم پرے پھینک چکے ہیں۔ اے بھائیو، دیوبندی اپنی جگہ پر ہے، بریلوی اپنی جگہ پر، جماعت اسلام اپنی جگہ پر، تبلیغی جماعت اپنی جگہ پر، اہل سنت والجماعت اپنی جگہ پر، ہر جماعت ہر فرقے اپنی جگہ پر ہے۔ مسلمانوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں۔ باطل جو آج مسلمانوں پر حملہ کر رہے، وہ دیوبندی بریلوی تبلیغی جماعت اسلامی نہیں دیکھ رہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ میرے بھائیوں، فرقوں کا جھگڑا چھوڑو، یہ تمام کے تمام فتنوں کو پرے پھینکو، ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ، جس پلیٹ فارم پر ہمارے نبی ہمیں چھوڑ کر گئے تھے۔ بہت ہم نے دوسروں کو جنتی جہنمی کر لیا، بہت ہم نے فتوے چھوڑ دیے، بہت ہم نے اپنوں میں لڑ لیا۔ خدا را میرے بھائی، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ جب تک مسلمانوں تم ایک نہیں ہوگے تو ہمیں اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔ جب ہم ایک تھے تو ہماری طاقت ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا واقعہ آیا، انصار اور مہاجرین میں بحث و مباحثہ ہو گیا، بدبخت یہودیوں کو موقع مل گیا، دونوں کو بھڑکایا، آپس میں لڑنے لگے، دونوں کو بھڑکایا۔ یہ مہاجر ہے، اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، تم انصار ہو، تمہیں اس کا احسان ماننا چاہیے، اس لیے کہ تم نے اپنی کھیتی باڑی سے دی ہے، زمین دی ہے، یہاں تک کہ تم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے کر اس کو شادی کروا کر یہاں تک اس کی مدد کی ہے، لیکن یہ مہاجر ہم سے لڑائی کر رہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے۔ یہودیوں نے مسلمانوں کو بھڑکایا، مہاجرین کو انصار آپس میں لڑ پڑے۔ جب اللہ کے نبی کے سامنے یہ باتیں آئی، اللہ کے نبی میرے بھائیو ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، مسلمانوں میرے صحابہ، انصار مہاجرین ہم بعد میں ہیں، پہلے ہم مسلمان ہیں، کیوں آپس میں لڑ رہے ہو؟ قرآن کریم کے اندر بھی میرے بھائی جگہ جگہ ہمیں میرا اللہ ایک ہونے کے لیے کہہ رہا ہے۔ پہلے ہم مسلمان ہیں، میرے بھائیو فرقوں میں نہ بٹو۔ آپ کا مسئلہ، آپ کا دین، آپ کا فرقہ اپنی جگہ پر رہے، اپنے جگہ پر عمل کرتے رہو۔ دوسروں کو جہنمی جنتی آپ اپنی طرف سے سرٹیفکیٹ نہ دو، ان کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، ان کو بھی دماغ، ان کو بھی سمجھ ہے، اگر نہ سمجھے تو ان کو زیادہ میرے بھائیو ہم ٹارچر نہیں کریں، دشمنی نہ رکھیں اپنے مسلمان بھائی سے، ایک ہو جائیں۔ جب میرے بھائیو ہم ایک ہو جائیں گے تو ہماری پوری دنیا کے اندر ایک طاقت ہوگی۔ یہ کافر مشرکین کی اوقات کیا ہے؟ پوری دنیا کے اندر دوسرے نمبر پر آبادی میں یا کنٹریز میں، ملکوں میں دوسرے نمبر پر مسلمان آتا ہے، پہلے نمبر پر عیسائی، دوسرے پر مسلمان۔ لیکن آج دیکھو تو اسے مسلمان ہر جگہ میرے بھائیوں کاٹا جاتا، پریشان کیا جاتا، ذلیل کیا جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہم فرقوں میں بٹ چکے ہیں کہ ہم درگاہ والے ہیں،
ہم جماعت والے ہیں، ہم مدرسے والے ہیں، ہم خانقاہ والے ہیں۔ میرے بھائیو، اپنا عقیدہ اپنی جگہ پر رکھو، اس پر عمل کرتے رہو۔ پہلے میرے بھائیو، ہم مسلمان اتحاد اتفاق اپنے اندر پیدا کرو۔ اب میرے بھائیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر ہمارے اندر اتحاد اتفاق جیسی دولت آ گئی، دنیا کی کوئی سپر طاقت بھی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے۔ اگر آپ بازار جائیں میرے بھائی، جہاں تک ہو سکے میں کسی کا، میرے بھائیوں، میں کسی کو بڑھانے کی باتیں نہیں کر رہا، بازار جائیں، جہاں تک آپ ہو سکے مسلمان کا دکان جایا کریں۔ ہمارا وہ مسلمان بھائی ہے، اگر آپ کو معلوم بھی ہو کہ مسلمان ہے لیکن وہ زیادہ ریٹ لگا رہا، پھر بھی میرے بھائی ہمارا بھائی ہے، 1-2 روپیہ کھا لے گا تو کیا ہو جائے گا، ہمارا بھائی ہے، اسی سے ہم سودا خریدیں۔ آج ایسا پوری دنیا نہیں، ہمارے انڈیا کے اندر ایسا ماحول بن چکا ہے۔ ہمیں بھی میرے بھائی ہوشیار ہونی چاہیے، ہم بھی مسلمان دکان میں جائیں، میں بھی جاتا ہوں، ہمیں معلوم ہے وہ ہم سے زیادہ پیسے لے رہا، وہ کہتا ہے کہ آپ سے ہم کم لے رہے ہیں، دوسرے سے اتنا لے رہا، ہمیں معلوم ہے تو ہم ہی سے زیادہ لے رہا۔ لیکن میرے بھائی، ہم اپنے دل میں یہ تصور کریں، مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے، جھوٹ بول کر کھا بھی رہا تو ہمارا ہی تو بھائی ہے، کوئی دوسرا تو نہیں کھا رہا۔ ہر قوم، ہر مذہب کے لوگ آج میرے بھائی ایک ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ شروع سے اسٹارٹنگ سے ایک دوسرے کا دشمن ہے۔ قرآن کریم کے اندر میرا اللہ اس چیز کا تذکرہ فرمایا، وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء۔ یہ یہودی نصارہ کو کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، نصارہ کہتا ہے میں حق پر، دونوں میں لڑائی شروع سے ہے، لیکن جب مسلمانوں پر حملہ کرنے کی باری آتی ہے یہ دونوں میرے بھائی ایک ہو جایا کرتا ہے۔ اب میرے بھائیو، سبق دوسرے سے آج ہمیں حاصل کرنے کے ذریعے یہ سکھ جو پگڑی باندھتے ہیں اسے سکھ کہتے ہیں، آپ کے ادھر کیا کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں، سکھ یا اپنے بھائی کی کتنی مدد کرتا ہے شاید آپ کو معلوم نہ ہو۔ یہاں تک اگر سکھ کے اندر کوئی غریب ہوتا ہے اپنا پیسہ دے کر اس کا شاپ، اس کا دکان کھول کر دیتا ہے، تو چلا اگر پیسہ ہوا تو واپس دینا ورنہ میرے طرف سے تجھے معاف ہے۔ آج یہ سکھ ہماری انڈیا کے اندر اتنے پاپولر، اتنے میرے بھائی جو بڑے کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اتحاد اتفاق ہے، ایک دوسرے کے ہر طریقے سے مدد کرتا ہے۔ یہ سکھ کسی غیر کے اندر شادی نہیں کرتا، اپنے اندر شادی کرتا ہے، اس لیے کہ ہماری دولت ہمارے ہی رشتہ دار میں، ہمارے ہی قوم میں رہ جائے۔ لیکن آج مسلمان ہر بات پر، مسئلے پر لڑائی، عقیدے پر لڑائی، جماعت پر لڑائی، دین پر لڑائی، قرآن کے اوپر لڑائی۔ میرے بھائیو، خدا را پہلے تو ہم مسلمان ہیں، پہلے ہم ایک جٹ تو ہو جائیں، اتحاد اتفاق میرے بھائیو اپنے اندر پیدا کرو۔ دوسری بات جو میرے بھائیو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، قرآن کریم سے منہ نہ موڑیں۔ ہم نے قرآن سے منہ موڑا تو آج ہماری میرے بھائیو ایک یہ بھی ریزن ہے، ہماری آج یہ حالت ہو چکی ہے۔ خدا را میرے بھائیو، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دو۔ میری باتوں کو لکھ لینا، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جب آپ قرآن کریم پڑھنا چاہیں گے آپ کو پڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ جائیے آپ جاپان کے اندر، چائنا کے اندر، لوگ وہاں زمین کھود کر نیچے مسجد بنا کر نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم زمین کے اندر دفن کر کے وہ رکھتے ہیں اور زمین کے اندر گھس کر قرآن پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہاں ان کو قرآن کریم پڑھنے کی اجازت نہیں مل رہی۔ ایک زمانہ ہمارے ہی دیش میں ایسا خدا میرے بھائیو ماحول دیکھ کر لگ رہا، ہم قرآن پڑھنا چاہیں گے تو ہمیں قرآن نہیں پڑھنے دیا جائے گا۔ جاؤ گجرات کے اندر، وہاں اسکولوں کے اندر جو غیر قوم کی کتاب، جو بہت زیادہ وہ قرآن جسے ہم عزت دیتے قرآن کی، ان کے مذہب کے اندر بھی کتاب ہے وید، اس وید کو اسکولوں کے اندر پڑھانے کا میرے بھائیو قانون نافذ کر دیا، لاگو کر دیا ہے۔
جب مسلمان بچے غیر قوم کی کتاب ویدوں کو جب پڑھے گا، سنسکرت کو پڑھے گا، تو ہمارے مسلمان بچے کا میرے بھائی ایمان کہاں جائے گا؟ کیوں آج مسلمان ٹوٹ چکا ہے، اپنے آپ کو سب بڑا سمجھ رہا، کوئی ایک جٹ ہونے کو تیار نہیں۔ خدا را میرے بھائیو ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہو۔ پہلے ہم مسلمان ہیں، جو جس عقیدے پہ عمل کر رہا ان کو سمجھائیے، نہیں سمجھ رہے آپ ان سے زیادہ باتیں نہ کریں کہ ان کا دل ٹوٹ جائے۔ ایک ساتھ میرے بھائیو ہو جائیے، اتحاد اتفاق جیسی دولت اپنے اندر پیدا کریں، جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کی دکان جائیں، مسلمانوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ کریں۔ آپ کا بھائی ہے، اگر ایک روپیہ کھا بھی لے گا تو آپ ہی کا تو میرے بھائیو بھائی ہے۔ اس چیز کی طرف میرے بھائی ہمیں دھیان دیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آج زمانہ میرے بھائیوں باطل کی کمر کو توڑنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انتظار میں ہے۔ آج زمانہ میرے بھائیوں کافروں کی کمر مڑوڑنے کے لیے سلام الدین ایوبی کی انتظار میں ہے۔ آج مذہب اسلام اپنی بے بسی بے کسی کو دور کرنے کے لیے عابد و محمود اور حسین کا میرے بھائی کے انتظار میں ہے۔ کب محمود آئے گا، کب عطا اللہ بخاری آئیں گے، کب حسین احمد مدنی آئیں گے، کب میرے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام آئیں گے۔ زمانہ انتظار میں ہے، مذہب اسلام انتظار میں ہے۔ میرے بھائی ہم اس چیز کی طرف دھیان دے تو صحیح۔ آج فرعون جنم جگہ جگہ پہ لے چکا ہے میرے بھائیو، ہمارے ہی اندر میرا اللہ موسیٰ پیدا کرنے والا ہے، لیکن ہم قدم بڑھائیں تو صحیح، اپنے بچے کو قرآن کریم کی تعلیم دے صحیح، علم دین کی تعلیم کی طرف لائیں تو صحیح، لیکن خود آج ہم علم دین سے بھاگ رہے۔ خدا را میرے بھائی ان چیزوں کی طرف ہم دھیان دیں، اتحاد اتفاق جیسی دولت اپنے اندر لائیں، آپس میں الفت و محبت پیدا کریں۔ مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، میں نبی نے فرمایا تھا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم کے کسی بھی حصے کو چوٹ لگتی ہے تمام کے تمام مسلمان کو درد محسوس ہونی چاہیے۔ ہم میرے بھائی عزم کریں، ارادہ کریں، آج کے بعد اشداء والکفار رحماء بینہم کے طرز پر زندگی گزاریں گے، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں گے اور کافروں کے خلاف سخت رہیں گے۔ بہت ہو چکا، بہت ہمارے اوپر ظلم ہو چکا میرے بھائی، اب برداشت سے باہر ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ ہم اللہ سے بد دعائیں کریں گے، ان بدبختوں کے لیے ہم اللہ سے دعائیں کریں گے، یا اللہ اگر ان بدبختوں کے حق میں ہدایت کو قبول فرما، ورنہ ان کمینوں کو دنیا سے نصب نابود فرما۔ میرے بھائیوں میں اسی جذباتوں کے اوپر اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ امید ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہے آپ ان تمام باتوں کے اوپر کم سے کم غور و فکر تو ضرور کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہ پڑھیں سنت پڑھ لیں۔